بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کہتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ایسا نہیں کہ صرف تم پر فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے، اس سے ملے گا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ صبح سے شام تک تمہیں بھوکا رکھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے کی عبادت سے تمہیں تقویٰ کی دولت مل جائے گی۔ اور تقویٰ دو باتیں انسان کے اندر، مسلمان میں ہونے چاہیے، یا تو یہ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تقوی کی معراج ہے، اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ روزہ عبادت ہے، اس سے تمہیں حاصل ہوگی تقوی کی نعمت۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت آپ کو فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ سحری سے لے کر افطاری تک تنہا گھر میں ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، پانی کوئی نہیں پیتا، چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو پانی سے روکے ہوئے ہوں، اور اگر پی لوں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ بھوکی سحری کر لی، صبح میں کھانے کی شدید طلب محسوس ہوئی، لیکن بھوکے پیٹ روزہ رکھنے کے باوجود سارا دن کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا روزے کے ثواب میں سے کوئی چیز بھی نہیں ملتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صبح سے شام تک روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن رب کی منع کی گئی چیزوں سے منع نہیں ہوتے۔ چغلی اسی طرح جاری ہے، غیبت اسی طرح جاری ہے، اور تمام گناہوں میں اسی طرح اپنے آپ کو آلودہ رکھا ہے، اور شام کو افطار کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزے کا ثواب مل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، روزے کا ثواب نہیں ہے۔ ہاں جو صحیح طور پر اس کا ثواب لینے والا ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تو روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا گیا۔ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے حفاظت کرتی ہے، روزہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو توڑ نہ دیا جائے، پھاڑ نہ دیا جائے۔ کیسے پھٹتی ہے؟ کیسے ٹوٹتی ہے؟ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو روزہ رکھ کر توڑتا چلا جائے گا تو یہ ڈھال ٹوٹتی چلی جائے گی۔ اور اس ڈھال کو ٹوٹنے نہ دیجیے، کیونکہ قیامت میں جب کوئی بھی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن رمضان کا روزہ سفارشی ہوگا۔ جہاں بڑے بڑے سفارش نہ کر سکے، رمضان کا روزہ سفارش کرنے والا ہو، تو اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن جائے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی ہوگی۔ رمضان اور قرآن لازم پکڑ لیجئے۔ اور میں بالخصوص اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا، یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، مختلف جماعتوں کے دندوں میں پورا سال آپ لگے رہتے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اپنے لیے مانگیں، بچوں کے لیے مانگیں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اور اس ملک کو اپنے عاقبت بنانے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس ملک میں سیاسی افراتفری کی نظر رمضان جیسے مقدس مہینے کو بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پر، قوم پر رحم فرمائے۔